سائنس بھی یہی بات ہی کہتی ہے, ہماری جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہمیں 3 دن چاہیے ہوتے ہیں, صرف 3 دن کے اندر بری عادتوں کا سائیکل توڑا جا سکتا ہے. آپ کا پہلا دن شدید مشکل ہوتا ہے, دوسرا دن مشکل ہوتا ہے, اور تیسرے دن تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ کو امید بن جاتی ہے. لیکن قرآن مجید ہے جو انسان کو بار بار موٹیویٹ کرتا ہے, اور پھر انسان نماز اور اللہ کی یاد کی طرف آتا ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اپنے پلانس بھی کیے ہوئے ہیں. یہ تو سائنس ہمیں یہی کہتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور جو ہے نا 48 آورس کی فاسٹنگ, وہ تو اتنے بڑے بڑے اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں کہ جو ہے نا کینسرس سیلز کا علاج ہی فاسٹنگ ہے, ان کو بھوکا وہ کرنا. اور کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ہونے دیجیے ذرا تھوڑا سا, یعنی ڈفرینٹ قسم کی امیونٹی ان کے اندر جو ہے نا ڈیولپ ہونے دیجیے. اور سب سے بڑھ کے جو اسپرچویلٹی ہے, وہ جو ہم نے بچوں کو ایمان کی طاقت دینی ہے, وہ اس روزے نہیں تو دینی. ڈونٹ آسک یور نفس, ہاں جی, ٹیل یور نفس. یس بالکل, اپنے نفس سے پوچھے نہیں میں کیا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, اس کے بجائے اس کو بتا دیں کہ دس شوڈ بی ہیپننگ. بالکل بالکل. آپ کا نفس جو آپ کی ممتا تو اوپر حاوی آئے گی, آپ کو کمزور کمزور بچے بھی دکھیں گے, آپ کو بچوں کے پیپرز بھی دکھیں گے, لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری ویری وارم ویلکم ایوری بڈی. حبل اللہ کے چینل پہ دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک پروگرام کی پلاننگ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان, انشاءاللہ آمین یا رب. رمضان ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ, رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, اور اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من المؤمنین والمؤمنات, کیونکہ جو مومنین اور مومنات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر, اللہ تعالیٰ کی ان پہ بہت ساری رحمتیں اور مغفرتیں ہیں. تو ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں. پھر آج ہم اسپیسیفکلی بینگ لیڈیز, ہم اپنی مومنات مومن بہنوں کے لیے ایک ڈسکشن کا آغاز کرنے لگے ہیں, کہ جس میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم اس بات کی توفیق دے کہ ہماری نیتیں خالص ہوں, پھر ہمارے اعمال بھی خالص ہوں, پھر ہماری عبادات بھی خالص ہوں, اور جس طرح کے ساتھ ہم کوشش کریں رمضان میں اپنے رب کے رستے کے اندر, اور ہم جس طرح کے ساتھ نیکیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی فرمائے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بینگ لیڈیز ہمارے پہ برڈن بھی بہت ہوتا ہے, ہمیں اپنی عبادات کی بھی فکر ہوتی ہے, ہمیں سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. تو ہم سب چیزوں کو ایک وزڈم کے ساتھ کس طرح کے ساتھ ٹیکل اور ہینڈل کریں کہ ہم رمضان کا بھرپور طریقے سے فائدہ بھی اٹھا سکیں, اپنے رب کے قریب بھی ہو سکیں, اور اپنے ہر عمل کو ایک نیکی میں بدل دیں, ایک عبادت میں بدل دیں, اور اس کا ڈھیروں اجر بھی حاصل کریں انشاءاللہ یا رب. ڈاکٹر آسیہ اگین ود us alhamdulillah, and we shall have, I'm 100% sure we shall have a very good discussion. السلام علیکم ڈاکٹر آسیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم اگین. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ آپ نے سنا ڈاکٹر آسیہ, ہمارا آج بڑا انشاءاللہ ہم نے اس کو بہت پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرنی ہے, ہماری بہنوں کو اور بچیوں کو اور سب کو جو ورکنگ ہیں, جو گھر میں ہیں, کہ کس طرح ہم رمضان کو ایک پرفیکٹ انشاءاللہ کوشش میں لے کر آئیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. سب سے پہلے تو ہمارا جو ٹائٹل ہے نا, وہ ٹائٹل اصل میں سجیسٹ کرتا ہے کہ ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. بالکل, یہ رمضان بیفور ہے اینڈ آفٹر ہے. بالکل انشاءاللہ. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو دی ویری کانسیپٹ آف رمضان ہے وہ ہے یہ جو مشہور حدیث ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جبریل نے 3 باتیں کہیں اور آپ نے اس پر آمین کہی. وہ در حقیقت جبریل نے نیگیٹیولی ان کو ذکر کیا اور کہا کہ جس نے ایسا نہیں کیا وہ در حقیقت ناکامہ آدمی ہے. بالکل. اور اس کے لیے الفاظ بھی ایسے استعمال کیے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے. آمین کہنے کا مطلب. تو ڈاکٹر آسیہ کیا خیال ہے, ہم اس حدیث کو پورا تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں نا, کیونکہ یہ تینوں چیزیں باعث اجر بھی تو بہت ہیں. بالکل, اور ہم ان کو رمضان میں ڈیفینیٹلی یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہے کہ وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ جبریل نے کہا جس شخص نے اپنے والدین کو پایا, کسی ایک کو, اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. بالکل. اب اور نامراد یہ موقع ہے نا, اگر ہمارے والدین کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے یا ہم ان کی اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتے, تو وہ اس ایج میں ہے, تو یقیناً یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب کروا سکتے ہیں. والدین زندہ ہے نا, بالکل, تو اس کو کسی ولی کی, کسی پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہے صحیح, اس کے لیے دعائیں ہیں ہی ہیں. دوسری بات, جبریل نے یہ کہی کہ جس شخص نے مجھ پر میرا نام لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا, اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر درود نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو وہ نکما اور نامراد ہے.
تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس آمین۔ رمضان میں ہم درود شریف کو اپنا کثرت زندگی کثرت سے اس بالکل کو پڑھ اپنی زندگی سکیں، کا اور حصہ اللہ بنائیں۔ تعالیٰ ہمیں آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب، آمین آمین۔ اس کے ساتھ جو تیسری بات تھی جو ہمارے ٹاپک سے جی۔ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان جس شخص کی زندگی میں وہ پائے بالکل اور اس کا فائدہ نہ اٹھائے، صحیح بات ہے، وہی بیفور اور آفٹر والا نا، بالکل کہ اس کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا نا، ہاں تو نکما اور نامراد۔ بالکل نامراد ہو گیا۔ تو ڈاکٹر آسیہ، ہمارے خیال میں صرف ہمارا یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بس ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم جتنا کر لیں بعد میں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب اس حدیث سے یہ بھی تو نہیں صرف رمضان میں بن جاؤ اچھے والے مسلمان اور پھر بھول جاؤ۔ اچھا، یہ تو ہم نے اس کو ٹویسٹ خود ہی کر دیا جی، ہے، ادروائز یہ ایسا نہیں یہ تو ٹریننگ ہے نا ایک، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سے پورے کانسیپٹ کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ بڑا زبردست سمجھ آتی ہے کہ کس طرح سے ایک مومن اپنے لیے جو ہے نا بار ریز کرتا رہتا ہے، اپنی سیلف امپروومنٹ کی، اپنے کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تعلق باللہ کی بار کو کیسے ایک مومن مطلب گریجولی فیز وائز اور سسٹمیٹکلی کیسے ریز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اور بس کی دنیا کے بعد بھی جو انسان کو بھی اللہ نے اس کی روح کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، اس کے ساتھ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہی ہے۔ اب رب کے ساتھ یہ جو تعلق ہے، اس کو ہر وقت دماغ میں زندہ رہنا اور زندگی میں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑی پرائرٹی ہونا، دس از این ایشو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہی بہت بڑی بات ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں تک نہیں جوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں پورا ایک سسٹم بنا کے دیا۔ سب سے پہلے ہمارا 5 نمازوں کا سسٹم ہے کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات میں گم ہیں، جو مرضی کر رہے ہیں، آفسز ہیں، گھر ہیں، بچے، سب کچھ چلے گا، لیکن ان مصروفیات سے جان چھڑا کے نکلو اور 5 دفعہ اللہ کے سامنے حاضر ہو اور یاد دلاؤ کہ میرا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دن دے دیتے، ایک ہمیں پورا مہینہ دیتے ہیں، پورا 11 مہینے تم نے ایک لگی بندی روٹین کی زندگی گزارتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایکسیلنس کی جو سب سے بڑی کلر ہوتی ہے وہ روٹین ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو روٹین کے مطابق چلنا آسان لگتا ہے نا، تو اور اس کے بعد انسان نہیں چاہتا اس میں کوئی چینج ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ رمضان المبارک عطا فرماتے ہیں، خوش نصیب کو ملتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کے اندر کوشش کرتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ میں نے دس مچ جو ہے نا آگے جانا ہے، مجھے رمضان بیفور اور آفٹر میں فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ شوال میں اللہ تعالیٰ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈز میں بات کی تھی جہاں پہ ہم شعبان المعظم کی بات کر رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اس کی باقاعدہ تیاری کرنی ہے، اس کے بعد اٹ سیلف رمضان اور پھر پوسٹ رمضان کیا ہوگا، تو کیا ہے کہ پھر انسان جو ہے، اور آپ پھر دیکھیے کہ ونس ان اے لائف ٹائم حج کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کر کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یاد کرتا ہے۔ چاہے رمضان اٹ سیلف، اس کو ذرا دیکھیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو فارمیٹ کیا بڑے کمال کے طریقے سے کیا ہے کہ شروع میں اس میں روزے ہیں، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اس کی آخری راتوں میں اعتکاف ہے، اور یا پھر آخری راتوں میں وہ جو ہے لیلۃ القدر کی تلاش ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا عید الفطر ہے۔ تو یہ ایک پورے کا پورا نظام ہے جس کے ساتھ انسان اپنی زندگی میں اس کو بار بار سیکھتا رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسے بلڈ کرنا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کے ذریعے اگر انسان کو اپنے نفس کو مارنا نہ آئے اور اپنے رب کے ساتھ دل لگانا نہ آئے تو انسان زندگی کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے، پیغمبر رسول کی سنت جو ہے اس کو فالو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے پوری ایک آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے، یہ بھی ایک ٹائپ آف اسکل بلڈنگ ہے، ٹائپ آف نہیں بلکہ ہے اسکل بلڈنگ ہے۔ آپ اچھی نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ اسے ایک درجہ آگے چلے جاتے ہیں، اس تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے ایک درجہ آگے چلے جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہر رمضان میں ہمارے، میں اس کو کہا کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہ ریفریش، ری پلان اور جو ہے نا پریکٹس کا مہینہ ہے۔ بالکل جی، انڈاؤٹیڈلی۔ اب ڈاکٹر آسیہ، آپ کی نماز سے مجھے، میں تفسیر کچھ سن رہی اور پڑھ رہی تھی کہ یہ نماز کو جب ہمارے لیے، تو نماز اتنی ایک کہتے ہیں نا بائی چوائس چیز ہے، اس کو ہم نے آن چوائس ہی رکھا ہوا ہوتا ہے کو، اور اس کی امپورٹنس کے یہ حالات ہیں کہ جب آپ ہسٹری کو پڑھو یا آپ جب تفسیر دیکھو تو نماز تو جنگوں کے دوران بھی نہیں تھی کہ آپ اس کو نماز چھوڑ دو، جنگ کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہو، اس میں بھی نہیں ہے، ورنہ آپ جیسے پتہ ہے کہ نماز خوف جو ہے اسی لیے نماز خوف ہے، ادھر سے آپ کی جنگ چل رہی ہے اور اللہ کہہ رہے سارے کام چھوڑ کے آدھے ہو، پہلے ایک بندہ ایک جماعت آ کے نماز پڑھ لے، پھر دوسری پڑھ لے، ایک رکعت پڑھ کے وہ دوسرے کو جوائن کرے، اور یہاں تک کہ اگر نہیں تمہارے پر کوئی حال نہیں بن پا رہا،
کوئی تمہیں وقت نہیں مل رہا تو تم بے شک لڑ رہے ہو لیکن ایک رکعت تم نماز کے جنگ کے دوران نماز ادا کرو اچھا گے. پھر پڑھو بھی جماعت کے ساتھ. بالکل نہیں، مطلب آپ جنگ بھی کر رہے ہو اور پھر بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت آپ اس وقت آپ قیام کی حالت میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ اس وقت آپ سجدے میں ہیں، اور یہ بھی ایک ہے کہ آپ اس طرح کے ساتھ بھی نماز پڑھو. بے شک جنگ جاری ہے، بیکاز آئی ہیڈ بین لسننگ ٹو دا اسکالرز اباؤٹ دس اینڈ آل دیٹ. بالکل ایسا تو میں نے تب یہ سوچا، میں نے کہا کہ ہمارے کیا حالات ہیں، ہمیں کوئی تھوڑی سی مشکل ہو جائے تو نماز سب سے پہلے چھوڑتے ہیں ہم. تو یہ اللہ کے ساتھ کنیکشن کیسے بنے گا؟ تو سب سے پہلی چیز، اگر ہمیں اپنے اللہ سے تعلق رکھنا ہے تو جب کسی جنگ کی حالت میں جب آپ لوگ کٹ مر رہے ہیں اللہ کے رستے میں، آپ اس وقت نماز نہیں چھوڑ سکتے، تو ہم کیا اپنی ایکسکیوز دیں گے کہ ہماری یہ ایکسکیوز ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو ایوری بڈی وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ لگانا ہے. تو پہلی چیز، ناؤ بی پرفیکٹ اینڈ ریگولر ان نماز انشاءاللہ. نماز کے جو اسٹینڈرڈ کو مارک کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ جو لوگ نمازی ہیں نا، ہاں جی، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری بھی ہے. بالکل. اور یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلا حساب اس کا ہوگا، اور اگر یہ صحیح ہوگی تو دوسرے معاملات بھی صحیح ہوں گے، اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگی تو دوسرے معاملات آپ نے الفاظ پہ غور کیا؟ صحیح ہوگی، ہاں صالحت. اگر صحیح ہوگی تو سبھی ٹھیک ہوگا، اور اگر یہ صحیح نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نمازیں کہیں پڑھ بھی رہے ہیں تو اگر ہماری نمازیں صحیح ہونے کی کیٹیگری ڈیفینیٹلی جو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، جس طرح آپ نے پڑھی، اور جو اذکار آپ نے نماز میں کیے جو ایک پرفیکشن لانے کے لیے اور خشوع و خضوع اور قائم کرنے کا جو ذکر ہے، اگر وہ ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے نماز صحیح ہونے کی کیٹیگری یہی ہے. بالکل. اچھا تو میں تو عموماً یہ بات کہتی بھی ہوں، اپنے آپ سے بھی کہتی ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے ہمارا کیا مقام ہے. یہ ہمیں اس طرح سے پتہ لگتا ہے جب کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ نماز کا ہمارے ہاں کیا مقام ہے. وہی بات جو ابھی آپ نے کہی کہ ذرا کوئی کام پڑتا نہیں ہے، پریشر آتا نہیں ہے، سب سے پہلے نماز کمپرومائز ہوتی ہے اور ہم ادھر ادھر کے رستے نکال لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا اور جس کے نزدیک اللہ کے تعلق کی اہمیت ہے، وہ کاموں کو سیکنڈری حیثیت دے گا، مسائل کو سیکنڈری حیثیت دے گا، نماز کو سب سے پہلے پرائرٹی دے گا. اور یہی اللہ کے بندوں کا جو ہے وہ ہمیشہ ہی سے ایک سٹینڈرڈ رہا ہے، ایک معیار رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی رمضان یا الحج جاتے ہیں تو ایک دم سب سے پہلے دوبارہ فکر پڑ جاتی ہے نمازیں اچھی کرنی ہے. تو یہ تو ماشاءاللہ دیکھیے نا کہ اگر ہم اس کو یہ سوچیں کہ ہماری تو نماز تو نہیں، یہ تو رب سے ملاقات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم پسند نہیں کریں گے ہم اللہ سے ملیں؟ بالکل. اچھا کل بڑی اللہ تعالیٰ نے غور و خوض کرنے کا موقع دیا سورۃ الماعون پر، زبردست. اور آپ یقین کیجئے کہ انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا چاہے نا، اور اپنے نفس کی کوتاہیوں کو ڈھونڈنا چاہے، یعنی ایک دفعہ یہ ذہن بنا لے کہ ہو سکتا ہے میں بھی امپرفیکٹ ہوں اور مجھے بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد انسان جو ہے نا سورۃ الماعون پڑھے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ ہم کئی دفعہ مذہبی اعتبار سے بھی کتنے نارسسسٹ ہو جاتے ہیں. میں تو اس کو یہ کہوں گی ریلیجیس نارسسزم ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، اور ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اس کا شکار ہیں. ہمیں لگتا ہے ہدایت کسی اور کے لیے، ہم تو پہلے ہی ہدایت یافتہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا فرماتے ہیں، فویل للمصلین. ہاں بالکل، الذین هم عن صلاتهم ساہون. بے نیاز ہے، نمازیں اتنی اہم نہیں ہے ان کے نزدیک. الذین هم یراؤن. اور پھر جب پڑھتے ہیں تو یہ بھی دکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کتنا بڑا زبردست یہ جو ہے نا ایک ٹیسٹ ہے بالکل آپ نے ایک انسان کے لیے. تو وہی بات ہے کہ اس دفعہ جو رمضان ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ایک نمازوں کا وہ سٹینڈرڈ اچیو کیا جائے. سب سے پہلے جو ہے نا وقت پہ نماز پڑھنا، وہی بات ہے کہ نماز کو پرائرٹی دینا. تو یہ ہے کہ ٹائمنگز کا پتہ ہے نا ہمیں، تو بس یہ کہ اٹھ کے نماز پڑھ لی جائے، اور پھر نماز پڑھی جائے تو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. مختلف لوگوں کے لیے مختلف سٹینڈرڈ ہوگا، جن کا خشوع و خضوع کم ہے ان کو اور اپنا دل لگانے کی ضرورت ہے، اور جو نوافل اور سنتوں میں پہلے ہی کوتاہی کر جاتے ہیں جلدی کے چکر میں، ان کو اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نماز کو سب سے پہلے اپنی نماز کو نمبر دے دیا جائے آن دی اسکیل آف 0 to 10. اگر 5 تک آتا ہے تو وی نو دیر از اے لاٹ آف روم فار دی امپروومنٹ. اور یہ ہے کہ اگر 6 تک چلا جاتا ہے زبردست بات ہے. 7 والی نماز پڑھنے والے بہت کمال کے لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں. That's not easy. اور یہ ہے there is always you need to keep working on your نمازیں. تو انشاءاللہ العزیز اس رمضان کا ایک ٹارگٹ تو یہ ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں، جب ایک بالکل سائنس بھی یہی بات ہی کہتی ہے، ہماری جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کو توڑنے کے لیے ہمیں 3 دن چاہیے ہوتے ہیں. صرف 3 دن کے اندر بری عادتوں کا سائیکل توڑا جا سکتا ہے.
آپ کا پہلا دن شدید مشکل ہوتا ہے, دوسرا دن مشکل ہوتا ہے, اور تیسرے دن تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ کو امید بن جاتی ہے. لیکن 3 دن کے, اور آپ کو بھی نوٹ کیجئے گا جو پہلا جو شارٹ آف ہوتی ہے نا اینٹی بایوٹک, وہ بھی 3 دن کے لیے ہوتی ہے. ہاں صحیح بات ہے, ایک دفعہ جو ہے نا وہ. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کو انسان 1 مہینہ پریکٹس کرتے رہے نا, تو وہ پھر اس کی اس کی روٹین کا حصہ بن جاتی ہے نا. تو روٹین کو تو آپ کیریکٹر کہہ لیں نا ایک بندے کا, کہ ایک انسان جو ہے ایک عمل کرتا ہے, اس کے بعد کیا کرتے اس عمل پہ ہمیشگی کرتا ہے, تو پھر وہ اس کی عادت تو بنتی ہے, اور پھر جب 2-4 اچھی عادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کا کیریکٹر بڑا زبردست بن جاتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے نا نماز اصل جو نماز کا آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بیٹھے انسان دنیا سے ایک دفعہ منہ موڑ کے اپنے آپ سے دوبارہ پوچھے کہاں غلط کیا آج میں نے, صبح سے لے کے اب تک, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے اب تک کون سی خرابی ہوئی, اس کو انسان بار بار غور کرے. یہ سوال جو ہے نا میرا خیال ہے اسکرین سیور کے طور پہ ہمیں سیو کر لینا چاہیے. تو پھر مجھے یقین ہے کہ انسان پھر نہ وہ, جیسے امام حسن بصری نے کہا تھا کہ جب تک آپ کو ایمان کا پتہ ہی نہیں چلتا, جب تک آپ کو اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتی, پھر جب انسان کو کوتاہیاں نظر آتی پھر انسان ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں, قلب سلیم ملے گا, قلب سلیم. اور رمضان از جو ہے نا دی نیم آف سکینت, گناہوں کی معافی, جنت کا حصول, اور ہر چیز. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ یہ والا اگر سوچ ہوگی نا, تو پھر وہ بھی اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جس نے جھوٹ بات نہیں چھوڑی, اور جس نے جو ہے کیا ایک اور بھی لفظ ہے, تو اس کے اللہ کو اس کی بھوک پیاس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قول الزور, گالی گلوچ اور قول الزور, جھوٹ کی بات نہیں چھوڑی, اور یا بیک بائٹنگ شاید ہے وہ, تو وہ اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر اللہ کو اس کے بھوک پیاس کا فائدہ نہیں ہے. تو روزہ از ناٹ آل اباؤٹ کہ بھائی صرف اٹھا کے مشقت کرو, روٹین کا کام کر کے تو دوبارہ سو جاؤ. اب یہ دیکھیے نا, اگر نماز پڑھنے کے باوجود اگر فحاشی اور منکرات سے ہم باز نہیں آ رہے تو وہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم جتنی بالکل ہماری جتنی ایڈکشنز ہیں, جو اتنی ہم بری عادات میں مبتلا ہیں, تو ناؤ از دی ٹائم. بالکل, ٹھیک ہے. وہی میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ وشیس ہیبٹس کو چھوڑنے, جو وشیس سائیکل کو توڑنے کا ایک طریقہ جو ہے نا, وہ یہ ہے کہ 3 دن کی مشکل ہے. 3 دن کی مشکل شعبان میں پوری ہو جائے, ایک رمضان المبارک میں اس پر عمل کیا جائے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو آسان فرما دیتا ہے. اور اس کو شوال میں, ہاں, اور شوال میں دوبارہ کر کے دیکھ لیا جائے. صحیح بات ہے, کیونکہ یہ ہے کہ شوال کے جو روزوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ رمضان کو یہ نہ سمجھے کہ بس چلا گیا نا, کچھ نہیں کہ چلا گیا. لیکن دیکھیں نا ڈاکٹر آسیہ, اللہ تعالیٰ کا کتنا آپ کے اوپر ایک فیور, محبت اور اللہ کے پیار کا اظہار ہے. کہنے کو 30 روزے رکھے, پھر رمضان کے 6 روزے رکھے, اور حدیث میں آتا ہے گویا آپ نے پورے سال کے روزے 360 دن. ہم ہر چیز کا انسینٹیو مانگتے ہیں, تو انسینٹیو تو مل جاتا ہے. تو اللہ کو بندے کی تو نیچر کا پتہ ہے, اور اللہ نے کہا کہ جیسے ایسا نہیں ہے کہ تم نے 30 روزے یا اس کے بعد 36 روزے رکھے, گویا تم نے 360 روزے رکھے, پورے سال کے روزے. اچھا, جو لوگ ماشاءاللہ سعادت مند ہوتے ہیں, وہ تو کیا کرتے ہیں کہ عید گزرتے ہی 1-2 دن کے فوراً بعد روزے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, اور یقین کیجئے کہ ایسا ہی ہوتا ہے, ذرا ٹھہر جانے کے اچھا رکھ لیتے ہیں, تو اینڈ پہ آ کے ضروری خرابی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو بات یہ اتنی کون سی بات ہے, رمضان کا بھی پورا مہینہ روزے رکھے ہیں نا, تو 6 اور اگر رکھ لیے جائیں تو بندہ اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ وہ روزے رکھ کے چھوڑ دینے کے لیے نہیں تھے, بلکہ اس کو جاری بھی رکھا. انشاءاللہ. اور یہ ہے کہ ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے, وہ میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گی, قرآن مجید کے ساتھ ہماری وابستگی. نماز کی تو آپ نے بڑی اہم بات کی, لیکن قرآن مجید ہے جو انسان کو بار بار موٹیویٹ کرتا ہے, اور پھر انسان نماز اور اللہ کی یاد کی طرف آتا ہے. بالکل. تو قرآن مجید کے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اپنے پلانس بھی کیے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں. الحمدللہ یہ ایک بہت اچھا رواج ہمارے ہاں جو ہے وہ پا چکا ہے. پھر یہ کہ اب ماشاءاللہ مسجدوں میں لوگ جا کے تراویح سنتے ہیں, اور قرآن مجید سننے میں لوگوں کو بہت انٹرسٹ ہونے لگ گیا ہے. تو میں نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ دورہ قرآن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو پارہ رات کو تراویح میں پڑھا جانا ہوتا ہے, وہ جب آپ کی نظر سے ایک دفعہ ترجمے کی صورت میں گزر جاتا ہے, تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ تراویح ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا, اور جس نے رمضان میں اللہ کے ڈر کے ساتھ روزے رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ روٹین بھی, اور پھر وہی باتیں انسان کو جو چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں وہ کئی دفعہ اس کی روح کو مار دیتی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے گروپ کے ساتھ, گروپس جوائن کیے, بڑی کمیونٹیز کے ساتھ مل کے یہ سارے اچھے کام کیے. ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ اپنی اپنی نوعیت کا ہو ہی رہا ہوتا ہے, تو گروپس جوائن کیے وغیرہ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جوائننگ کے چکر میں فیسٹیوٹیز ذرا زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں,
اور اثر وہ Spirituality. ختم ہو جاتی ہے. اسپریچولیٹی ہاں اس کا تھوڑا سا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے. اچھا، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہے نا تراویح بیسیکلی جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے نا، جس کو آسانی کی خاطر قرآن مجید کی خاطر اس کو اس میں لے آیا جاتا ہے. تہجد ہے ہی ان ناشئۃ اللیل ہی اقوم ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی تیرے پہ بڑی ذمہ داری آئی ہے، تو ایسا کر کے تو اللہ کے لیے اٹھا کر نا، رات کو اٹھا کر، کیونکہ یہ نفس کو مارنے کے لیے، نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے اور حق بات کہنے کے لیے یہ جو انرجی دیتی ہے تہجد کی نماز وہی دیتی ہے. کام نپٹاتی کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز نپٹاتی ہے. جن پریشانیوں میں ہم مبتلا ہے، جن بوجھ کو لے کے ہم چل رہے ہیں، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہے، بیزار ہے اور الجھا ہوا ہے، اور کئی دفعہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، واٹ از دی پوائنٹ. تو اس کو جو ہے نا اللہ کے ساتھ کنیکشن، یعنی تہجد کی نماز اس کا علاج ہے. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ بہت ساری چیزیں رمضان میں، یہ ٹھیک ہے پوری کی پوری کمیونٹی، پوری امہ روزے رکھ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ مومنٹس ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے اور میرے رب کے خاص بھی ہونی چاہیے. مناجات ہونی چاہیے. مناجات کا لفظی مطلب ہوتا ہے خاموشی سے چپ کے اپنے رب کو یاد کرنا. صحیح بات ہے. تو کیا ہے کہ تضرعا وخفیہ، واذکر ربک فی نفسک وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال. آواز اونچی نہ کر، لیکن اپنے رب کو صبح شام جو ہے نا وہ یاد کر. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں اعتکاف کی میں یہی ہوتا ہے. اسی طرح جو طاق رہتے ہیں ان کو زیادہ تر فیسٹیویٹیز اور کمیونل اوکیزنس کے بجائے ان کو پرسنل اوکیزنس کرنا چاہیے. زیادہ صحیح. ہاں، اپنی دعاؤں میں دل لگانا چاہیے. اچھا، اس کے اندر میں آپ کو صحیح بتاؤں، تلاوت قرآن سے زیادہ بھی، تلاوت قرآن تو ہم کر رہے ہیں نا، وہ تراویح میں بھی کر رہے ہیں، دن میں بھی کر رہے ہیں، ماشاء اللہ اس کو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے رب کے ساتھ بات کرنا، اپنے رب کے ساتھ تعلق پر غور و فکر کرنا، یہ چیز بڑی ضروری ہے. اور یہ خاص طور پہ جو آخری طاق رہتے ہیں ان کا تو مقصد ہی یہی ہے. تو دعا جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اجتماعی دعا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ انڈیویجول دعا کی بھی انفرادی دعا، انفرادی دعا جو ہے وہ. پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر نصیب فرماتے ہیں. تو عید تو ہے ہی اس کی، جس نے رمضان اچھا گزارا، ساتھ ہی انسان صدقہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو خوشی کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کے بجائے 6 کر دی ہیں کہ آج ذرا زیادہ تم مگن ہو تو آج اللہ کو یاد بھی ذرا زیادہ، اور صدقہ فطر تو کر ہی دیا، اور بالکل ان کو نہ بھولنے کا تو بالکل رمضان کے اندر بھی ہے. اور صدقہ فطر چونکہ غریب تک کے اوپر ہے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بھائی خوشیاں اکیلی نہیں منانی، اگر تم خوشیاں منا رہے ہو تو جو بھی تمہارے مقابلے میں تکلیف کا شکار ہے، دباؤ کا شکار ہے، اس کو ساتھ شریک کرنا. بالکل. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ لے لیا. پھر عید کی نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے. حدیث میں عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، اور جب عید کی نماز پڑھ کے لوگ پلٹتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ پھر تم گواہ رہنا، میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کو میں ان کی پوری میں ان کو مزدوری دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں. تو انشاءاللہ العزیز ہماری بڑی ریکویسٹ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جنت کے حصول کے اوپر ہم خاص طور پہ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے کریں. ہمیں یہ ہمارا ڈاکٹر آسیہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ہمارا ایمبیشن ہے یہ والا، کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ایک اس رمضان میں ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہ جنت لکھ کے رکھیں اب ہماری، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملائے. ڈاکٹر آسیہ اب آتے ہیں تھوڑی سی نا اپنی ایک پرٹیکولرلی ایک تھوڑا سا اپنی سسٹرز کے لیے سچویشن کو لے کر چلتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بینگ مدرز ہم لوگوں کی، اور گھر پہ ہمارے بچے بھی ہوتے ہیں اور بچیاں بھی ہیں، اور ظاہر ہے سب اسکولس ہیں سب کے یہ کچھ، لیکن بینگ مدرز ایک تو میں نے ایک تو پڑھ رہی تھی کہ صحابیات کا کہ کیا ماشاء اللہ ایک سلسلہ ہوتا تھا ڈاکٹر آسیہ، کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کہ افطار سے کچھ دیر پہلے تک وہ کچھ بھی نہیں دیتی تھی. ایک کہتے ہیں نا ٹریننگ ہے، ایک تو وہ گھر میں ماحول دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ساتھ روزہ رکھا، پھر ان کو ایک ٹریننگ دینے کے لیے کہ کچھ گھنٹے کے لیے کہ دے شوڈ ٹیسٹ دس اینڈ دے شوڈ ہیو دا ابیلٹی ٹو نو کہ فیوچر میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی اس طرح کے ساتھ چلنا ہے. اب ہمارے ہاں اکثر پاکستان یا مڈل ایسٹ کے اندر یہ ماحول بھی ہے کہ بچوں کو مطلب کمزور ہو، اسکول جا رہے ہو، کالج جانا ہے، کتنی دیر کیسے گزارو گے، تو ایک روزے کی اہمیت نہ ہمارے ہاں کم ہو جاتی ہے. ہمیں سب سے پہلے ایجوکیٹ اپنی مدرس کو اور اپنے گھر والوں کو، بچوں کو بھی کرنا ہے کہ جو بس صحابیات جن پہ روزے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھوکا رکھتی تھی کچھ دیر کے لیے، تاکہ ان کو پتہ چلے تو ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ایکسکیوزز دے دیں، خود ہی دے دیں. بچہ رکھنا بھی چاہ رہا ہے کہ نہیں کالج نہیں جا پاؤ گے، ایسے نہیں کر پاؤ گے تو چھوڑ دو. اچھا، اور یہ یہاں تک ہے کہ جو بچیاں بالغ ہو چکی ہوتی ہیں، جی، جن کے پیریڈز وغیرہ آنے لگ جاتے ہیں،
او مائی کہتی ہیں ارے تم تو چھوٹی سی ہو, چھوڑو تمہارے لیے نہیں ہے. میں نے خود بہت سارے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے نا, دس از ایسے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں آج کی ہماری جو جن زی ہے نا, اس وقت میرا خیال ہے تاریخ کی کمزور ترین جنریشن چل رہی ہے. صحیح بات, کیونکہ ہم نے ان کو اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ they do not know the name of adversary. بالکل وہ تکالیف کو برداشت کر ہی نہیں سکتے. اب یہ دیکھیں جو یونیورسٹی آف لاہور میں جو واقعات ہوئے ہیں, کیا کیسے پریشر پڑا اور بچوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی. They gave up. وہ فوراً گیو اپ کرنا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کسی چیز. اسی طرح میں ہمارا کچھ پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی, تو بات یہ ہوتی ہے کہ ماں یہ سوچ کے اچھے بھلے جوان بچے ہیں جی, ہم اپنے بچوں کی خاطر یہ بھی قربانی دے رہے ہیں, یہ بھی قربانی دے رہے ہیں, یہ بھی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا ٹھہریے, اپنے بچوں کو اس دنیا کا عادی کیجیے جو دنیا تکلیفوں سے اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے. تو اپنے بچوں کو اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں دکھائیں یا آپ نے ان کو سب اچھا کر کے دکھایا, تو جب وہ واقعی دنیا کو ایکسپوز ہوں گے جو کہ سب اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیے ایپسٹین فائلز جو ہیں پچھلے دنوں جو سامنے آئی ہیں, آپ ذرا دیکھیے کہ دی ورلڈ از رن بائی دی ایولز. ڈیفینیٹلی اٹ از, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیسے انہوں نے انسانوں کی پڑھی لکھی دنیا کی, ایڈوانس دنیا کی پوری زندگیوں کو انہوں نے کیسے کیپچر کیا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی اس میں صرف 3.5 ملین آئی ہیں, ابھی باقی کی آدھی تقریباً رہتی ہیں جس میں کہتے ہیں ویڈیوز ہوں گی اور کیا کیا کچھ ہوں گی. رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ اس دور میں 21st سینچری میں جو ہے نا ایک بندہ جو ہے نا وہ ہمیں بات بتا رہے ہیں جادو کی, شیاطین کی, حسد کی, نفرت کی, ظلم کی, اور جناب والا ہر طرح کی جو ہے نا مادر پدر آزادی کی. اور اس کے ساتھ کیا ہے کہ اپنے اتنے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں کر کے تو اس کے ساتھ جو ہے نا آبجیکٹیوز جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. اچھا یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کنٹرول کیا گیا ہے, بلکہ یہ کہ یہ شیطانوں کا سارا کے سارا ٹولہ اکٹھا ہوا, اور اس پر پھر آڈیسٹی دیکھیں کہ ہر چیز کو اس نے ڈاکیومنٹ کیا. خود بھی پتہ نہیں کیسی موت مرا 2019 میں, کہتے ہیں کہ اس کو مار دیا گیا تھا, کچھ کہتے ہیں کہ اس نے وہ کر لیا تھا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کہاں تک پہنچا. اور جس بیچاری بچی نے اس کو ایکسپوز کیا تھا, 14 سال کی وہ بچی تھی. خیر میں بات کہیں سے کہیں لے گئی. کہنے کا مطلب ہے کہ ابلیس اور آدم کی جو جنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے دن سے وارن کیا تھا. آدم علیہ السلام کو کہا تھا ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقى, کہ دیکھا آدم آپ کی اور آپ کی وائف کے یہ دشمن ہے, تو یہ دیکھ لینا کہ اس جنت سے تمہیں نکلوا نہ دے. تو عدو مبین ڈاکٹر آسیہ کس طرح ہے؟ عدو مبین. اچھا اسی طرح جو آپ یہ دیکھیے کہ جو پیور لوگ ہیں, جو فیتھ کے ساتھ ہیں, انہوں نے ان کو نشانہ بنایا ہوا, کیونکہ وہ وعدہ کر کے آیا تھا نا اللہ سے کہ میں جو ہوں تیری جو ہے نا نسل اس کو ایک دوسرے کو تباہ کریں گے, یہلک الحرث والنسل, اور یہ سب کچھ ایسا ہوگا اور میں ایسے کروں گا اور میں جو کر کے دکھاؤں گا. اب بات یہ کہ لیکن آپ اس کے ساتھ اس کا ذرا دیکھیے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں شیاطین کو چین کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ شیاطین کے فتنے کو پہچاننا ہے اور اس فتنے کے سامنے اپنے آپ کو بھی مضبوط کر کے رکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی رکھنا. یہ تو آزمائش ہے ہی ہے. تو اپنے بچوں کو ہم یہ باتیں سمجھائیں. اب ہمارے جو سوشل میڈیا کے دور کے بچے ہیں وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, تو ریلیٹ کریں اس کو رمضان کی اہمیت کے ساتھ, اور دیکھیں ہونے دیجیے کہ تھوڑا بہت بی پی اگر لو ہوتا ہے تو ہونے دیجیے, انسان کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. اب آج کی تو سائنس ہمیں یہی کہتی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور جو ہے نا 48 آورس کی فاسٹنگ, وہ تو اتنے بڑے بڑے اس کے ہیلتھ بینیفٹس ہیں کہ جو ہے نا کینسرس سیلز کا علاج ہی فاسٹنگ ہے, ان کو بھوکا وہ کرنا ہے. اور کیا ہے کہ اپنے بچوں کو ہونے دیجیے ذرا تھوڑا سا, یعنی ڈفرینٹ قسم کی امیونٹی ان کے اندر جو ہے نا ڈیولپ ہونے دیجیے. اور سب سے بڑھ کے جو اسپریچولیٹی ہے, وہ جو ہم نے بچوں کو ایمان کی طاقت دینی ہے, وہ اس روزے نہیں تو دینی ہے جس کے ساتھ وہ چھوٹے موٹے جی پی اے جو ہے نا وہ مینٹین نہیں ہو رہا, اور یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا. اب ایگزامس ہیں آگے, یہ ٹائم ہی وہی ہے. ایگزیکٹلی ایگزامس, بالکل ایگزامس ہیں, تو وہ یہ بات کا سب سے پہلے ایکسکیوز ہی یہ ہوگا. تو یہ چیزیں ہم سب کو دیکھیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ ہی ہم رمضان کے اہم واقعات کا بھی وہ کرنے لگے. بالکل اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ روزے کو اللہ نے رکاوٹ نہیں بنایا. جنگ بدر رمضان میں ہو رہی ہے, فتح مکہ رمضان میں ہو رہی ہے, اور اتنے بڑے بڑے جو واقعات ہیں وہ سارے کے سارے رمضان میں. تو کیا خیال ہے ان کا کہ جو جنگیں لڑ رہے تھے وہ بغیر روزے کے لڑ رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نہ صرف روزہ رکھوا رہے ہیں بلکہ اس کے اندر نمازیں وقت پہ پڑھوا رہے ہیں, اور ساتھ جو ہے نا جان و مال اللہ کے راستے میں پیش کیا جا رہا ہے. مسلمان کی تو زندگی یہ ہے, یہ مسلمان کی زندگی ہے. تو اپنے بچوں کو میرا یہ خیال ہے کہ ان سے یہ اپرچونٹی چھین لینا ان پر انتہائی بڑا ظلم ہے. قرآن پاک کی وہ آیت شاید عربک میں آپ اس کو کر سکیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت ویسے ہی مل جائے گی, اور ابھی تک تو تم ہلائے نہیں گئے ابھی تک.
کہ جس طرح کے ساتھ تم سے پہلے لوگوں کو ام ہلا دیا گیا حسبتم تھا. ان تدخلوا الجنۃ ہاں ولما یأتکم مثل الذین بالکل خلو من بالکل قبلکم جو تم مستهم البأساء والضراء ہاں بالکل وزلزلوا حتى بالکل يقول بالکل الرسول والذین کب اللہ آمنوا کی معه مدد آئے گی. متى نصر اللہ. سبحان اللہ. تو بات اصل تو میں یہ کہ اپنے بچوں کو یہی تو ٹائمز ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے تو ایک فطری نظام بنا کے رکھا ہے, لیکن وہی بات ہے کہ جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات opportunities ہے کو بہت. سمجھنے کی بات ہے. اور یہی اور وہی سمجھ بات ہے بیفور اور آفٹر کا ہاں کانسیپٹ. اگر میں اپنے لیے کوئی ایک اسٹینڈرڈ مقرر کر رہی ہوں تو وہ اسٹینڈرڈ میری اولاد کے لیے بھی ہونا بالکل چاہیے, ہونا میرے گھر چاہیے. کے چھوٹے بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اور میں آپ ہی والی بات کو دوبارہ دہرا دوں گی کہ کتنی زبردست بات ہے کہ صحابیات تو اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں ہاں کو. نہیں دودھ دینا, تھوڑی دیر چھوڑو, کے لیے نہیں دینا, نہیں بالکل دینا, تم ہاں افطار کے ساتھ دے لیں گے, اس میں کون سی بات ہے. صحیح بات ہے. اور بالکل, اور ہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا ہاں بہت چھوٹے ہیں تو اگر افطار کا ٹیبل لگا ہوا ہے, اسٹاپ دیم, تو ڈونٹ بات لیٹ دیم نبل. بالکل, ڈونٹ آسک یور نفس, ہاں جی, ٹیل یور نفس. یس بالکل صحیح اپنے بات نفس سے پوچھے نہیں ہاں میں کیا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, ہاں اس کے بجائے اس کو بتا دیں کہ ہاں دس شوڈ بی ہیپننگ. بالکل بالکل. آپ کا نفس جو آپ کی ممتا تو اوپر حاوی آئے گی, آپ کو کمزور کمزور بچے بھی دکھیں گے, آپ کو بچوں کے پیپرز بھی دکھیں گے, لیکن یو ہیو ٹو کنٹرول یور سیلف. اور حال ہی یہی نہیں, بہت حضرات بھی, وہ کسی کی اگر ٹف ڈیوٹی ہے, کسی کا اگر نیند نہیں پوری ہوتی تو وہ کہتے ہیں اچھا ہم رکھ نہیں سکتے, ہماری روٹین اچھا, اب ایسی ہمارے نہیں یہاں ہے. کے مزدور حضرات جو ہاں ہیں جی, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم پر روزہ ہی روزہ ہم نہیں پر فرض ہی ہے. نہیں ہے. زبردست غلط بات ہے. تو یہ چیزیں ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضروری ہے. دیکھیں ڈاکٹر آسیہ, میں سمجھتی ہوں ہم اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ایک بات کو ایک دوسرے کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. اب یہ بات یہی نہیں کہ یہ جس چیز کے ساتھ جیسا جیسا ریلیشن ہے, جو جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کریں. یہ بات آگے پھیلنی چاہیے کہ بھائی تم نے جو ایکسکیوزز بنا کے رکھی ہوئی ہیں, اللہ کے نزدیک وہ کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے. اور وہ بھی ان میں وہ ہیں کہ جو کہ آپ کو بعد میں جب آپ حالت امن میں آ جاتے ہو, مطلب بیماری سے ٹھیک ہو جاتے ہو, پریگنینسی سے ڈلیور ہو جاتا ہے, آپ دودھ پلانے کے بعد فارغ ہو جاتے ہو, آپ کی منتھلی سائیکل کے بعد آپ, لیکن یو ہیو ٹو کیپ یور فاسٹ. اچھا, اور اب ہماری جو خواتین خانہ ہیں, جو ہاؤس وائفز ہیں, ابھی ان کی ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے, اب آپ یہ دیکھیں ان کے اوپر یہ گھر میں جو افطار اور سحور کا اتنا پریشر ہوتا ہے. میری پچھلے دنوں ایک بہن سے بات ہو رہی تھی, ان صحابہ کے 3 بچے ہیں, چوتھی ساس ہیں, 5ویں شوہر ہیں, جن کے لیے ان کو کھانا بنانا ہوتا ہے. Could you imagine that she makes a special meal for each one of them? Oh my goodness. یعنی گھر میں 5 کھانے بنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے ان سے کہا یہ کیا مصیبت ہے. تو انہوں نے مجھے 100 طرح کے ایکسکیوز دیے کہ میری ساس یہ نہیں کھا سکتی ہیں, فلاں بچے کو گلوٹن کی الرجی ہے, فلاں کا یہ مسئلہ ہے, فلاں جو ہے نا اس کے سائیکولوجیکل مسائل ہیں. اگر تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ والی افطاری اور سحری کرانی ہے نا, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اور اس کی خاطر ہم نے روزے خود بھی چھوڑنے ہیں اور اپنی عبادات پہ خود بھی کمپرومائز کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی کرانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت غلط سوچ رہے ہیں اور یہ بہت تیزی سے جو ہے نا بیک فائر کرنے والا ہے. رمضان تو ہے ہی نہیں, یہ پکوڑے اور یہ سب کچھ, یعنی وہی بات ہے آئلی چیزیں کہ بھئی آج تو میرا روزہ تھا ایسا کرنا ہے, یہ تو اس کے لیے ہے ہی نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیے کہ ذرا افطاری میں آپ وہ بھارا کر لیں, آپ سے تراویح نہیں پڑی جاتی. اور یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ بھی آپ کی سحور جو ہے وہ بھی سادہ ہونی چاہیے. ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں, تو میرا خیال ہے ناؤ از دی ٹائم کہ ہماری جو بھی غلطیاں ہیں ہم ان کے اندر ان چیزوں کو ایک مہینے کے لیے چھوڑ کے دیکھیں, اور ایک دوسرے کو اسپیس دیں. دیکھیں, اور دوسری بات یہ ڈاکٹر سے جس چیز کی جو جیسے جیسے پہلے کریونگز اور جتنی ڈیزائرز جو آپ کی رمضان سے پہلے ہوتی ہیں, جن کو آپ کی مائیں اور آپ کی بہنیں پورا بھی کر دیتی ہیں, تو ان کو اس وقت ہولڈ کر لیا جائے اور اس وقت ان کو بھی وقت دیا جائے, ان کو بھی وقت کہ وہ اپنا جو ہے آپ کا بھی سارا, کیونکہ یہ بھی ڈیفینیٹلی اگر اس نیت کے ساتھ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو سحور اور افطار کراتے ہیں, یہ بھی ہماری عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ ہم اس کا بھی اجر دیں گے, لیکن ناجائز فائدہ کسی بھی چیز کا نہیں اٹھایا جا سکتا. ایسی بات ہے. ایک عام مڈل کلاس جو گھرانہ ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے, ایک فروٹ چاٹ ہے, ایک دہی بڑے ہیں, ایک وہ دودھ کا کچھ بنے گا, اور ایک جو ہے وہ روح افزا بنے گا. اور یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, ہم لوگوں نے کہاں پہ یہ سب کچھ ڈالنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ پھر ہماری ہم صالحات کھانے, طیبات کھانے کے چکر میں اگر ان کو ہم مفسدات میں اگر تبدیل کر دیتے ہیں, تو ویری کانسیپٹ آف جو ہے نا طیبات کا اور جو ہے نا کنزمپشن کا, وہ پھر پورے کا پورا غائب ہو جاتا ہے. پھر خاص طور پہ رمضان میں یہی کام ہم اپنی وہ اس میں بھی کرتے ہیں, جب ہم افطاریاں دیتے ہیں. افطاریاں دینے کے اندر در حقیقت اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ سارے جو افطار پارٹیز دے رہے ہوتے ہیں, ان کے اندر افطار کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا, صرف نام ایک دیا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیے بالکل جیسے بسنت منا لی ایسے یہ بھی کر لیا. اور پھر دوسرا کیا ہے کہ یہ ایک کہتے ہیں فیسٹیوٹی سی بن جاتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بجائے سے, کبھی تو میں خود بھی یہ سوچتی ہوں انڈاؤٹیڈلی افطار کروانے کا بہت اجر ہے, بہت ثواب ہے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر آسیہ کہ جو ماشاءاللہ اپنے گھروں میں اتنی گرینڈ قسم کی افطاریاں اور وہ کر رہے ہوتے ہیں,
وہ ہم ایک دوسرے کو اسی طرح کے ساتھ بلا کے, اور غریب طبقہ ایک بیچارہ جس کو پتہ نہیں ہے. اور اب آپ ملک کے بھی حالات دیکھ, دنیا کے حالات دیکھ لیں, آپ ان مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں, آپ غزہ میں دیکھ لیں, متحدہ ممالک میں دیکھ لیں, رمضان ان کے لیے بھی آنا ہے, تو وہ کیا کھاتے ہوں گے, کیا پیتے ہوں گے. ہماری افطاریاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں کہ ہم کسی ہوٹلنگ میں جا رہے ہیں یا کوئی ہمارے گھر میں, اور وہ جو اپنے گھروں میں 20 ڈشز کھا رہے ہیں, ان کے لیے ہم بلا کے دوبارہ ان کو کوئی. تو کیا اگر افطاری بھی کرانی ہے تو اس کا اصل ایسنس اور اجر لینا ہے, تو کیا وہ غریب اور مستحق نہیں ہے کہ ہم کسی ان کو افطاریاں ان کی بہتر کروا دیں, ان کے پیٹ بھروا دیں, ان یتیموں کو کروا دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ایک مالی طور پہ بھی ایک جو ہے نا رمضان میں کچھ نہ کچھ پروجیکٹ پکڑا جائے کہ اس میں غریبوں کے ساتھ مل کے کیسے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے. بالکل, کیونکہ بھوک جو ہے نا وہ تو ہمارے اس وقت ملک میں تو بہت ہی جیسے اکانومی کے جو حالات ہیں تو اس پہ ورکنگ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آمین آمین. اور تو بالکل اس کے بعد اب یہ ڈاکٹر آسیہ کہ میں یہ سمجھوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا ہم اپنی بات کو انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف لے کے آتے ہیں. ہمیں یہ خواتین کو بھی بتانا ہے کہ ان کی زندگی صرف کچن سے لے کے کچن تک ہی نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر ایسے بن جاتی ہے. خاص طور پہ رمضان کو لے کے اپنے لیے کچھ ارن کریں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, اپنی کہتے ہیں نا کہ اپنی ایک ایسا اسکیجول سیٹ کر لیں کہ اگر کہیں کہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں سحور کے یہ ہیں میرے معاملات یا میرے افطار کے یہ ہیں, کچھ ایسا مینیج کریں چیزوں کو کہ وہ اپنے گھر کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا ذکر, اپنی عبادت, اپنا قرآن, اپنا ترجمہ, اپنی کوئی دورہ قرآن کی کلاس ہے, اور جو پہلے کم تھا اس کو جو نہیں ہے, جو ان کی زندگی میں شامل نہیں تھا, اس کو بھی شامل کر لیں, تاکہ نہ ہی ان کی عبادات کمپرومائز ہوں. اور گھر کا تو بس ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے, لیکن اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ایک لائن پہ لا کے تو اس کو ایک اسکیجول کرنا ہے. تلاوت قرآن کو معمول بنانے کے بجائے ہر مرتبہ قرآن کی جو آپ کے پاس صلاحیت ہے اس میں اضافہ کریں نا. کسی مرتبہ تجوید کو ٹارگٹ کر لیں, کسی مرتبہ تفسیر کو ٹارگٹ کر دیں. اچھا, کئی طرح کی تفاسیر موجود ہیں, آپ اپنی پسند کے مطابق دیکھیں کہ کس پرسپیکٹو سے جو ہے وہ نا تفسیر کو وہ کیا جا سکتا ہے. یعنی کچھ ہر دفعہ اپنے لیے کچھ چھوٹا موٹا وہ بنائیے, بالکل ایک ٹارگٹ رکھیں اور جو پہلے نہیں تھا اور اس کو اچیو کریں. ہاں, کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آج مثلا میری جو ایک کلاس ہے ان کو میں نے ٹارگٹ کے دیا تھا کہ اس رمضان میں 40 احادیث کو حفظ کر لیں. یعنی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہم ٹارگٹ مقرر کریں, کیونکہ سیکھنے کے ساتھ انسان سیرت کو پڑھیں. ڈاکٹر آسیہ سیرت کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں. ہم سیرت کو بہت نیگلیکٹ کرتے ہیں. سیرت نبوی کو ہمارا صرف ایگزامز, پیپرز اور اسکول کی حد تک جو انفارمیشن ہے, ہمیں اپنی نبی کی سیرت کا نہیں پتا, ان کی کہتے ہیں نا سنتوں کا, چھوٹی چھوٹی سنتوں کا, گھر کی سنت کا, مطلب باہر کی کا, ہمیں وہ نہیں پتا. بہت خوبصورت لگتی ہیں, بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. اور آپ کو دل سے جیسے کہتے ہیں محبت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن آپ جب میں نے یہ نوٹ کیا, جب آپ سیرت پڑھتے ہو نا, آپ کے دل کی کیفیت بہت بدلتی ہے. تو آپ کو لٹرلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ اپنے نبی کے ساتھ آپ کی محبت کا کیا عالم ہونا چاہیے. ڈاکٹر آسیہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان آمین یا رب, اور اللہم اجعلنا من المؤمنین والمؤمنات. اور اللہ تعالیٰ تقبل منا, ہم سے ہر چیز کو قبول فرما لینا میرے مالک, اور ہم سب کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایسی موٹیویشن اور ایسی انرجی دے یا اللہ کہ جو ہم بات بھی کر رہے ہیں, جو ہم سارے سن بھی رہے ہیں, تو اللہ کرے انشاءاللہ ہم ان سب چیزوں کے اوپر عمل بھی کر سکیں اور اس کو ایک بہترین رمضان بنا سکیں. اور شوال کا جو مہینہ, ایک تو حج کی تیاری کا مہینہ, بالکل, اور دوسری بات یہ ہے کہ شوال کے مہینہ وہ اس میں جو روزے اور جو ہے نا ان کو اسی طرح سے برقرار رکھ کے دیکھنا ہے. بالکل, کہ میں نے جو رمضان میں اچیو کیا ہے وہ میں کہیں چھوڑ تو نہیں رہی. اور شوال کے بعد بھی ڈاکٹر آسیہ اگلے رمضان در حقیقت ایک رمضان میں جو انسان ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے وہ اگلے 11 مہینوں کو لاسٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف یہ نہیں کہ ہم نے اللہ سے لکھوا تو لیا, کہتے ہیں نا کہ لکھوا لیا, اچھا ٹھیک ہے جی, ہم ماشاء اللہ بہت کچھ کیا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ لکھ بھی دیں. بعد میں اللہ نہ کرے ہمارے کام اور ہماری حرکات ایسی ہوں کہ سب لکھے لکھائے پہ پانی بھی پھر جائے, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی جو برائیاں ہیں وہ آپ کی نیکیوں کو بھی تو مٹاتی ہیں ساتھ ساتھ. تو ہمیں ان کے اوپر بھی پھر انشاءاللہ توجہ دینی ہے, پورا سال دینی ہے, اور اگلے رمضان تک دینی ہے انشاءاللہ یا رب. ناظرین, ان چیزوں کو صرف میں بار بار ایک ہی بات کا ذکر کرتی ہوں کہ ہمیں صرف سننا نہیں ہوتا, ہمیں صرف کہنا نہیں ہوتا, ایک تو ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانا ہے, کیونکہ یہی ایک ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل بھی کرنا ہے. رمضان کا مہینہ ڈیفینیٹلی ایک ہماری ایک بلیسنگ ہے, اللہ کی نعمت ہے کہ جو ہم کبھی کہیں کوتاہیاں کر جاتے ہیں, اس رمضان کے اندر ہم ان ساریوں کا مداوع بھی کر سکتے ہیں, اپنے رب کے قریب بھی آ سکتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, جو پہلے بھی میں نے کہا تھا, کہ مسلمان صرف رمضان میں ہے اور رمضان کے بعد وہ پتہ نہیں کیا ہے. تو ہمیں اس چیز کی طرف غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.